چراغوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہوا ساکت نہیں سہمی ہوئی ہے۔ کوئٹہ کا جو ایک عام شہری ہے وہ محرم الحرام میں اور اگست کے مہینے میں جو ہے نا بس دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ خیر سے نکل جائے۔ حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں، آج بہت سوچ کے وہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار میرا بیٹا اٹھایا گیا ہے، میرے بھائی کو ناجائز تشدد کا نشانہ بنایا۔ نگران جو وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ایک کہ جو فارن آفس میں کام کرتے تھے، 30-35 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ایک صحافی آئے ہیں، لیکن واحد بدبخت صوبہ یہ ہے، سندھ کا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ریٹائرڈ جج لا رہے ہیں یا کوئی اور ایسا نام لا رہے ہیں جو ایک اچھا نام ہے۔ بدبخت بلوچستان ہے کہ یہاں پہ سیاسی پارٹیوں کے کارندے ہی لا رہے ہیں۔ جہاں تک بات کی جاتی ہے، اس دن وہ صحافی بات کر رہا تھا کہ بلوچستان میں تو وزیر اعلیٰ شپ تک بکتی ہے۔ تو یہ وہ ہیں، ابھی بھی ان کی میں نے ایسی کوئی تگودو یا کوشش خود نہیں دیکھی۔ ان کے جو آس پاس والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آ جائیں، کچھ کریں، کہ کم سے کم آپ پیرو سے تو بہتر ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو شہداء تھے 8 اگست کے، ان کے بچوں کو زمین ان کے گھر کی جانب سے، ان کے والد کی جانب سے، اسی گھرانے سے دی گئی۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ بلوچستان کے نام پہ فل ٹائم اگر کسی خاندان نے، کچھ خاندانوں نے فائدہ اٹھایا، اس میں صادق سجرانی کے خاندان کا نام ہے۔ چراغوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہوا ساکت نہیں سہمی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم افسوسناک واقعے پر بات کریں گے کہ آج کوئٹہ میں ایک بار پھر موتی رام روڈ پر گرنیڈ سے دھماکہ ہوا ہے، اور یہ ان سٹالوں پر ہو رہا ہے جہاں پر پرچم یا جشن آزادی سے متعلق جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں، اور جن کا دل کرتا ہے وہاں سے لینے کا تو وہ وہاں سے لیتے ہیں۔ تو بلوچستان کا، خصوصاً کوئٹہ کا جو ایک عام شہری ہے وہ محرم الحرام میں اور اگست کے مہینے میں جو ہے نا بس دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ خیر سے نکل جائے۔ حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں، آج وزیر اعلیٰ بلوچستان کے جو پریس سیکریٹری ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب بیچارے خود تو اس کیفیت میں ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ مذمت ہی کر سکیں، یا پھر اسپیشلی اس ٹائم تو دن کے ٹائم تو وہ اکثر سوئے ہی رہتے ہیں، تو وہ اس میں ریکارڈ انہوں نے غالباً قائم کر لیا۔ اس پر ظہور بلیدی اور دوسروں نے بہت کچھ کہا ہے اسمبلی میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو لیکن کامران اسد آپ کو پتہ ہے خاصم خاص ہیں، 90s سے آ رہے ہیں، تو وہ پھر بیان بنانے میں بڑے ماہر ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے باس کو جو ہے نا وہ بنا کے پیش کریں جو طاقتور حلقے چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی ان واقعات کی مذمت کی کہ یہ سلسلہ اگست میں آتا ہے تو جو ہے نا تخریب کاری کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ان کے یہ ملک دشمن عناصر ہیں، ان کی یہ چیزیں جو ہے نا یہ مذموم مقاصد یہ پورے نہیں ہوں گے، اور کافی برہمی کا اظہار کیا، اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری فلاں سے جو ہے نا وہ رپورٹ بھی مانگ لی۔ یقیناً ایسے واقعات افسوس کا باعث ہیں۔ صرف 10 دن یا اگست کے 10 دن ہوئے ہیں بلوچستان میں، تقریباً کوئی اس واقعے کو چھوڑ کے 31 شہادتیں ہوئی ہیں۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ نگران سیٹ اپ کی آمد ہے۔ اب یہ واقعات کیوں ہوئے ہیں، روٹ کاز میں جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ نیشنل
یہ جو قوم-پرست پارٹیاں ہیں یہ بھی بڑے جھنڈے لہراتی تھی، بڑے بڑے جھنڈے ہوتے تھے، جلوس ہوتے تھے. آج بہت سوچ کے وہ کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار میرا بیٹا اٹھایا گیا ہے، میرے بھائی کو ناجائز تشدد کا نشانہ بنایا گیا، میری فلاں چیک پوسٹ پہ توہین ہوئی، مجھے فلاں جو ہے نا پولیس نے ایسا کیا. تو اس میں سب اداروں کا کردار شامل ہے، صرف ایک کو ہم وہ نہیں کر سکتے. الحمدللہ سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے عام عوام کو جو ہے نا وہ کرنے میں. اور مزید جو سب سے تکلیف دہ ہوئی وہ سیاسی لوگوں کو جب سائیڈ لائن کیا گیا اور ڈمی لوگوں کو لایا گیا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو نگران سیٹ اپ میں بتایا جا رہا ہے، بار بار دوسرے اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے، مطلب لائے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو، سینئر بیوروکریٹ کو خیبر پختونخوا میں. نگران جو وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ایک کہ جو فارن آفس میں کام کرتے تھے، 30-35 سال کا ایکسپیرینس ہے. پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ایک صحافی آئے ہیں، لیکن واحد بدبخت صوبہ یہ ہے. سندھ کا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ریٹائرڈ جج لا رہے ہیں یا کوئی اور ایسا نام لا رہے ہیں جو ایک اچھا نام ہے. بدبخت بلوچستان ہے کہ یہاں پہ سیاسی پارٹیوں کے کارندے ہی لا رہے ہیں. اب جب وہ آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرے گا. اب جب وہ سپورٹ کرے گا تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ اپنے یاروں دوستوں کو. یہاں تک بات کی جاتی ہے، اس دن وہ صحافی بات کر رہا تھا کہ بلوچستان میں تو وزیر اعلیٰ شپ تک بکتی ہے یار. ظلم کی یہ انتہا ہے. جس نے صوبہ چلانا ہے وہ جب وہ پوسٹ لے کر آتا ہے تو پھر وہ حال ہوگا جو اس سیٹ اپ میں ہم نے دیکھا. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ہمیں دور دور تک کوئی ایماندار افسر نظر نہیں آیا. کیونکہ جب ایسے لوگ آتے ہیں تو وہ پھر افسران بھی ایسے چن چن کے لاتے ہیں جو ان کو کما کے دیں. ابھی نگران سیٹ اپ میں جو سب سے فیوریٹ نام لیا جا رہا ہے وہ BNP مینگل کے میر حمل کلمتی صاحب، جن کا کوئی 99% خاندان عمان کا شہری ہے. ان کی بھی اگر تحقیق کی جائے تو شاید یہ بھی نہ نکل آئیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گوادر سے منتخب MPA ہیں BNP کے، لیکن وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں ہے بھائی. ایک حاضر سروس MPA اب نگران CM بن جائے گا. غضب خدا کا یہ آپ کو پاکستان میں پھر بلوچستان میں ملے گا. اب کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے حق دو تحریک اور مولانا ہدایت الرحمان نے دیا ہوا ہے ٹف ٹائم، اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سیٹ بہت مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. تو اب یہ آئیں گے تو ساتھ میں ایک تو وہ عزت رہ جائے گی کہ بھائی میں تو CM بن گیا، اور دوسرا جو بھی اب بندہ ہوگا ان کی جگہ، ان کا رشتہ دار یا ان کی پارٹی کا، تو یہ تو ان کو سپورٹ کریں گے. تو ان کا مخالف ہے ان کا راستہ روکا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ گوادر یا فشریز کے تھرو یہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا یہاں پہ منشیات کے دھندے ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے کچھ وزیر صاحبان تک کے نام آتے ہیں، کچھ MPA کے بھائیوں کے نام آتے ہیں. حد تو اس وقت ہو گئی جب ابھی کیچ سے جو بلدیاتی وہ لائے چیئرمین، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا ڈرگ ڈیلر ہے، اس پر الزام تھا. لیکن بلوچستان ہے سر، یہاں پہ سمگلر بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، منسٹر بن سکتا ہے، چیئرمین بن سکتا ہے، منشیات فروش بھی سب کچھ بن سکتا ہے. بلوچستان ہے نا. پہلے کہہ رہے تھے کہ نصیر بزنجو کا نام ہے جو وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو کے رشتہ دار ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے بالکل، کہ بھائی یہ گیم سے آؤٹ ہو گئے ہیں. تیسرا جو نام ہے وہ آ رہا ہے شبیر مینگل کا. شبیر مینگل ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے، 19 گریڈ میں ایز اے کمشنر ریٹائر ہوئے، نائب تحصیلداری سے یہاں تک پہنچے ہیں. ایک جو بیوروکریسی ہے بلوچستان کی وہ فل ٹائم ہر طریقے سے پیسے بھی لگا رہی ہے،
ساتھ ساتھ طاقتور حلقوں سے جو ان کے رابطے ہیں ان کو بھی یہ وہی کہہ رہی ہے کہ شبیر مینگل کو لاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے تابع رہے ہیں. تو ابھی جب وزیر اعلیٰ آ جائیں گے تو وہ اتنا تو ریگارڈ کریں گے اور ایک دوسرے کو بخوبی سمجھتے ہیں. بلوچستان میں جب بیوروکریٹ ہوں تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے یہاں پر سیاستدانوں کو بھی کرپشن کے طریقے تو یہی سکھاتے ہیں. ورنہ ایک مٹھا خان جیسا یا نہیں بازئی صاحب جیسے بندے کو کیا معلوم ہو کہ کرپشن کیسے ہوتی ہے؟ جو اردو تک نہ بول سکتے ہوں وہ کیا کرپشن کریں گے؟ وہ تو یہ سارے ٹول تو یہ وہی بتاتے ہیں نا. تو شبیر مینگل صاحب موسٹ فیوریٹ بتائے جا رہے ہیں. بیوروکریسی آپ کو یاد ہو کہ طاقتور حلقوں سے بیوروکریسی کا ایک بڑا خاصا تعلق, اور اتنے منسٹروں سے وہ نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے منسٹر نے جانا ہے. طاقتور حلقے جو خاص بیوروکریٹ ہیں ان کو بہت پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور ان سے رابطے میں ہوتے ہیں. تو شبیر مینگل بہت بڑا سرپرائز ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ یار ایک کمزور بندے کو لا کر حالات مزید بگاڑنے ہیں یا پھر کچھ بنانا ہے. اس کے بعد نام آتا ہے بہروز ریکی صاحب کا. بہروز ریکی صاحب جو ہے نا یہ مائنز اور منرلز میں بھی کافی ایکٹیو ہیں. ابھی جو ہے نا وہ سفیر بنے سوڈان میں پاکستان کی طرف سے. تو ان کی ظاہری بات ہے طاقتور حلقوں کو بھی یہ منظور نظر ہو گئے ہیں, اور ان کی بدقسمتی یہ وہاں گئے تو وہاں پہ لڑائیاں شروع ہو گئیں. تو ابھی یہ بھی اس دوڑ میں آ چکے ہیں بہروز ریکی صاحب وزیر اعلیٰ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو سرپرائز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہو گئے بلوچ. دوسری طرف آ رہے ہیں دو پشتون, سینیٹر انوار الحق کاکڑ اور ملک عنایت اللہ خان قاسی. اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ حلقے کہ بھائی یہ کیا ہے کہ جنرل الیکشن کے بعد بھی آ جائے تو بلوچ کہیں پر چیف منسٹر آنا ہوتا ہے. نگران میں جو کچھ ماہ کے لیے آتا ہے تو اس میں بھی بلوچ نہیں آنا ہوتا ہے. تو جو باقی قومیتیں ہیں وہ پھر کہاں جائیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وفاق ظلم کر رہا ہے بلوچستان سے یا بلوچوں سے. ظاہری بات ہے جب ظلم ہوتا ہے تو پورے صوبے پہ ہو رہا ہے. پھر جب بلوچستان میں آتے ہیں تو پھر سب کچھ ہی اچھی پوزیشنیں بھی ان کے پاس ہیں, اچھے وزیر بھی وہ ہیں, اور پھر وزیر اعلیٰ بھی ہر وقت ان کا ہے. تو نگران میں جو ہے نا پشتون بس وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. تو کچھ حلقے یہ بھی ہیں, تو اس میں یہ دو نام ہیں, یہ بھی سرپرائز ہو سکتے ہیں. سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب یہ بھی طاقتور حلقوں کے, لیکن سینیٹر ہے, باپ پارٹی سے تعلق ہے. اب جب یہ آئے گا تو پھر وہی بات کہ کس طریقے سے یہ انصاف کر پائے گا, اور یہ بھی بہت تیز ہے. ایک اور چیز جو مین کرکس ہے نا, جو بلوچستان کے نام پہ فل ٹائم اگر کسی خاندان نے, کچھ خاندانوں نے فائدہ اٹھایا, اس میں صادق سنجرانی کا خاندان کا نام ہے. راجہ ریاض جس نے اس الیکشن میں نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے, وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹائم نہیں دے رہا تھا بھائی ملاقات کا. وہ کہہ 2 دن ویٹ کیا, آج ملاقات ہوئی اور کہا میں نے 3 نام دیے, جس میں ایک صادق سنجرانی صاحب کا ہے جو موجودہ چیئرمین سینٹ اور باپ پارٹی کے عہدیدار ہیں. غضب خدا کا. اب راجہ ریاض وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر رہا اور یہ نام بھی دیا. تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صادق سنجرانی کا نام کس کی طرف سے آیا ہوگا. اب کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا ایک کام. اب صادق سنجرانی خود بھی دوڑ میں, آپ نے دیکھا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی. وہ تو بہت تیز ہیں, اقتدار کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے یا تو مجھے وزیر اعظم بنواؤ یا پھر میرے بھائی اعجاز سنجرانی کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنواؤ. بس ان کے یہ چھوٹے چھوٹے وہ ہیں, وزیر اعظم بننا اور وزیر اعلیٰ بننا, یہ چھوٹی چھوٹی ان کی خواہشات ہیں. اور یہاں پر رعایا, یہاں پہ روز دھماکے, یہاں پہ جو ہے نا افراتفری, کرپشن کی انتہا, چور لٹیرے اہم عہدوں پر, اس سے کسی کو غرض نہیں ہے. بس صادق سنجرانی صاحب جیسے لوگوں کی خواہشات پوری ہوں. بھائی اعجاز وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے, بس طاقتور حلقے کو خوش کر دیا ہو اور کہہ دیا ہو تو بھائی اعجاز نے بن جانا ہے. لاوارث صوبہ ہے. اور دوسرا جو نام جو میں نے بتایا ملک عنایت اللہ خان قاسی, یہ خاندان بھی, ان کا تعلق دارالحکومت کوئٹہ سے ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کوئٹہ کے وارث ہیں. قاسی ہو گئے, بازئی ہو گئے, شاہوانی ہو گئے, تو یہ 2-3 قبائل ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وارث ہیں.
تو ان کے والد صاحب بھی وفاقی منسٹر رہے ہیں ہیلتھ کے، یہ بھی بلدیاتی انتخابات سے آئے، پھر پچھلے نگران سیٹ اپ میں وزیر رہے، تو ابھی ان کا نام وزیر اعلیٰ کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ہیں، ابھی بھی ان کی میں نے ایسی کوئی تگودو یا کوشش خود نہیں دیکھی۔ ان کے جو آس پاس والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آ جائیں، کچھ کریں، کہ کم سے کم آپ لٹیروں سے تو بہتر ہیں، آپ ابھی کچھ نہیں ہیں تو اتنا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب میں یہ قلعہ سیف اللہ گئے، اور جہاں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں جتنا ان سے ہو سکتا ہے، کینسر کے پیشنٹ ہوں، کوئی اور ہو، اپنی استطاعت کے مطابق یہ کرتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ ایڈوکیٹ ہیں، ان کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے۔ والد صاحب ڈاکٹر تھے، انٹلیکچوئل تھے، اور وہ مفت پریکٹس کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اتنے زیرک تھے کہ انہوں نے مطلب بچوں کے ڈاکٹر تھے، کوئی جاتے تھے ان کے پاس پیشنٹ تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو، یہ وہ، تو اسے پتہ چل جاتا تھا کہ اس علاقے کے لوگوں کی جو معاش کی صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ تو وہ ایک تو چیک اپ ان کا مفت کرتے تھے، اور ساتھ جو ان کی دوائیاں ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ اپنے پیسوں سے وہ کر دیتے تھے کہ بھائی ان کو جو ہے نا آپ نے مفت دوائی دینی ہے۔ تو اللہ آج کے دور میں بھی کچھ ایسے ڈاکٹر لائے تو کچھ ہو۔ اور اس سے بڑھ کے ان کا کورٹ پورٹ فولیو ہے کہ ان کے جو ماموں تھے شہید ایمل خان قاسی صاحب، جن کو امریکہ میں پھانسی پر چڑھایا گیا، انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا اگر کوئی بندہ ہو، لیکن بدقسمتی سے ہم کبھی کبھی جو ہے نا کچھ بھی کر لیتے ہیں، اپنے بندے تک بیچ دیتے ہیں، تو یہ بھی ان کا رشتہ ہے۔ اور 8 اگست میں جو ایک بڑی کھیپ، ایک جنریشن سینئر اعلیٰ جو وکلا کی تھی بلوچستان سے، جو شہید ہو گئی تھی، اس میں ان کے بڑے بھائی داؤد جان قاسی بھی شہید ہو گئے۔ تو اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو شہداء تھے 8 اگست کے، ان کے بچوں کو زمین ان کے گھر کی جانب سے، ان کے والد کی جانب سے، اسی گھرانے سے دی گئی۔ تو یہ بڑی بات ہے قربانی کرنا، کہ آپ خود بھی وکٹم ہوں اور پھر بھی آپ جو ہے نا قربانی دیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو عنایت اللہ خان قاسی کی پورٹ فولیو میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ وکیل ہیں، اکثر ان کے پاس جو کیس ہوتے ہیں وہ یہی ہے، مفت لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا ان کے والد کا یہ چیز رہی، اور کچھ کیس ایسے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ کوئی لینے والا نہیں تھا، کچھ غریب تھے، تو انہوں نے طاقتور حلقوں کا بھی مقابلہ کیا جو ان دوسرے بیچاروں کو وہ کر رہے تھے، تو ان کو پروٹیکٹ بھی کیا۔ ساتھ ساتھ جو غریب تھا نہ صرف ان کا کیس مفت لڑا، بلکہ ان کے آنے جانے تک کا کرایہ جو ہے نا یہ دیتے تھے۔ تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں کہاں عزت دی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بیوروکریٹ تھے، غالباً نوشکی سے ان کا تعلق تھا، ان پر الزام نیب کی طرف سے آیا تھا۔ وہ اتنے ایماندار تھے اور اتنی ان کی وہ تھی کہ انہوں نے کسی کا ٹرانسفر کیا، مطلب بڑے لیول پہ تھے، ڈی جی لیول پہ تھے، اس بندے نے آگے جا کے کچھ کرپشن کی، تو اس کا کہ بھائی اس نے کرپشن کی ہے، اب اس نے لہٰذا آپ ذمہ دار ہو، تو وہ بالکل پس پشت کہیں چلے گئے، بیوی فوت ہو گئی نہیں گئے، بچے ادھر ادھر، لیکن وہ بندہ بالکل منظر سے جو ہے نا غائب ہو گیا۔ تو ایسے جو گریس والے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھو کئی ایسے گریس والے لوگ ہیں بلوچوں میں، پشتونوں میں، اور جو یہاں کمیونٹی ہیں، جس بھی کمیونٹی میں گریس والے لوگ ریٹائرڈ لیول پہ، ہم کہتے ہیں کہ بیوروکریٹ بھی کوئی آتا ہے تو سینئر آئے، ہماری کسی سے کوئی ذاتی نہ دشمنی ہے نہ دوستی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آئے صوبے کے لیے اچھا ہو۔ اب نگران سیٹ اپ کے بارے میں اگر میں بات کروں، اور ایک وہ ہے کیونکہ صورتحال آج کل پھر ٹینس ہو رہی ہے،
یہاں پہ ایسی ٹینس صورتحال میں میں ریکویسٹ کروں گا، اور جو سب سے موجودہ انفلوئنشل ہیں پاکستان میں، بلوچستان تو یوں سمجھیں کہ اس کے فنگر ٹپس پہ ہے، ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب۔ فیصل نصیر صاحب یہاں پہ لیفٹیننٹ کرنل سے لے کر بہت عہدہ، ایون جب یہ پروموٹ ہو رہے تھے، ڈی جی سی بن رہے تھے، اس سے پہلے بھی یہاں سیکٹر کمانڈر سی ٹی تھے۔ تو ان کو پورے بلوچستان پہ گرفت ہے کہ کون یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہے، سب سمجھتے ہیں۔ اور بہت ٹف صورتحال میں انہوں نے یہاں پہ خدمات دی۔ آپ کو پتہ ہے وہ ایسا وقت تھا، میں نے کہا نہیں، بلوچستان میں بڑی صورتحال ہوتی ہے، ادھر سے آرمی سے کوئی شہید ہوتا ہے بھی تو تکلیف ہوتی ہے، دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ کوئی پہاڑ پہ پڑھا لکھا گیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، لڑتے ہوئے مارا گیا ہے بھی تو تکلیف ہوتی ہے کہ اپنے ہی ملک میں جو ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اس وقت بھی کئی شہادتیں ہوئیں اور بڑا ٹف ٹائم دیکھا تھا فیصل نصیر صاحب نے یہاں۔ اور اس وقت سے ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یاروں کے یار ہیں، ابھی کئی سیکریٹری ہیں ان کی بدولت اچھے عہدوں پر ہیں، حالانکہ وہ اس کیلیبر کے ہی نہیں ہیں، لیکن وقت کی بات ہے تو آج مارکیٹ میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے توسط سے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ اس کے توسط سے نہیں آیا، اس نے فلاں سورس کو یوز کیا، اس نے اس کو ریکویسٹ کی تو اس تھرو آیا۔ اب ظاہری بات ہے جب سیکٹر سے کال جاتی ہے تو ایک دفعہ تو پرنسپل سیکریٹری ہو چاہے وہ ہو، وہ تو ہل ہی جاتا ہے اور پھر کرسی سے اٹھ کے سنتا ہے، کون سا وہ کمال ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہے نا، جب سے آئے ہیں، کیونکہ یہ آئے تھے ادھر سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سے لنک کر کے، اور اس وقت جو وہاں سے چیزوں کو ڈیل کر رہے تھے صادق سنجرانی صاحب ڈیل کر رہے تھے، تو ان پر الزام بھی لگا تھا کہ 6 ارب دے کر یہ آئے ہیں، اس کی تحقیقات ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی کرائیں، ڈی جی سی کروائیں۔ تو دونوں ماشاءاللہ سے بلوچستان کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وفا بلوچستان سے کتنی کرتے ہیں۔ بلوچستان والوں نے تو بہت وفا کی ہے ان سے، جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ اچھے افسران میں شمار ہوتا ہے۔ لیٹ سی، یہ تو نگران سیٹ اپ بتائے گا۔ اب کیا ہوا ہے کہ نگران سیٹ اپ میں یہ قدوس بزنجو صاحب جو آئے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ یہ ان کا لنک تھا، یہ ان کو جو کوئٹہ والے تھے ان کو خاص لفٹ بھی نہیں کراتے تھے، باقی ان کی صورتحال ایسی تھی، کچھ ادویات اتنی زیادہ استعمال کی کہ بیچارے جو ہے نا زیادہ تر سوئے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کو اگر اب تو وہ بالکل ہی طاقتور حلقوں کے جو ہے نا ناپسندیدہ بن چکے ہیں، بالکل ہی۔ وہ کسی قوم پرست کو سے تو خوش ہوں گے، وہ اس سے خوش نہیں ہیں، لیکن وہ بیچارہ قدوس برا بندہ نہیں تھا، قدوس کوئی نواب بھی نہیں تھا، ایک مڈل کلاس سے تعلق تھا، لیکن ادویات کے زیادہ استعمال میں اور کچھ اور جو ان کی صورتحال تھی، انہوں نے اس کو آج اس نہج پہ پہنچا دیا ہے۔ بس ہماری گزارش بھی ہوگی اور خواہش بھی ہوگی کہ جیسے ہی وہ ہٹتے ہیں ان کا جلد سے جلد کسی باہر اچھے ملک میں جا کے علاج کرایا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب نگران سیٹ اپ میں اسمبلی کو 2 دن بچ گئے ہیں زیادہ سے زیادہ ختم ہونے میں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی اسپیشل جہاز بھی ان کو بھیجا گیا کہ آپ آئیں، لیکن وہ نہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کو طاقتور حلقوں نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ بتائیں کیا کیا آپ لوگوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے کیا کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم وہ بندہ ادھر ہے، وہ آتا ہی نہیں ہے، بیٹھتا ہی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو جو جمعیت ہے انہوں نے بھی اپنے ایک سابقہ ایم این اے کا نام دیا ہوا ہے، انجینئر عثمان بادینی صاحب، تو وہ بھی ماشاءاللہ کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں، ان کا بھی بارڈر والے معاملات سے کچھ لین دین ہے۔ ظاہری بات ہے ارب پتی بننا اتنا آسان تو نہیں ہوتا، تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک پیسوں والے ہیں۔ تو جمعیت نے بھی کہا کہ اگر آپ پیسوں کے تھرو آؤ گے تو ہمارا بھی یہ بندہ ہے، تاکہ اچھی بارگیننگ میں زیادہ سے زیادہ منسٹریاں لی جائے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ طاقتور حلقوں کو درمیان سے ہٹاؤ، آؤ اپوزیشن اور ہم بیٹھتے ہیں، لیکن
اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی غضب خدا کا، آپ کا تو اب چلا گیا، ہم نے یہاں سیاست کرنی ہے، ہم متحمل نہیں ہو سکتے ان سے ان کی مخالفت مول لینے کی، اگر ہم وہ کریں گے ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اسمبلی میں پہنچنا، ایون یہاں سروائیو کرنا. تو وہ اس چیز سے اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں سیاسی لوگ ہیں یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. جو زیرک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی پر جائے گا. کیوں؟ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور 3 دن میں وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو معاملہ جائے گا پارلیمانی کمیٹی کے پاس. تو وہ کمیٹی بھی اگر نہیں کر پاتی پھر جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس. تو جو بھی نام ہوں گے ان میں سے ایک وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا. تو ابھی وزیر اعلیٰ خاطر میں نہیں لا رہے ہیں طاقتور حلقوں کو، اور اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ نہیں بھائی سب کو وہ کرنا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جلیل جیلانی صاحب ہیں جو وزیر اعظم کے وہ تھے امیدوار تھے، ان کو وہ ہو گئی ہے، لیکن شہباز شریف نے وہ کیا، زرداری صاحب نے کیا، طاقتور حلقوں نے ابھی تک اوکے نہیں دیا ہے، تو نہیں ہو سکتا. ابھی گزارش پھر وہی ہوگی کہ بلوچستان پہ تجربات نہ کیے جائیں، اور بلوچستان کے کچھ لوگ جس طرح یار محمد خان لیڈی صاحب، جن کے بھائی منسٹر ایجوکیشن رہے ہیں اس ٹینیور میں، لیبر رہے ہیں، اور پھر جو ہے نا ایریگیشن میں رہے ہیں، تو جو حال انہوں نے کیا، جو خدمت کی ہے، تو خدمت کا بہت سارا حصہ لے کر اسلام آباد کی یاترا کر رہے ہیں. اور کچھ اور ٹھیکیدار بھی ہیں جو کچھ لوگوں کو لے کر اسلام آباد گئے ہیں اور پھر چکر لگا رہے ہیں راول پنڈی آس پاس. دوسرا کہ بھائی ہم جو ہے نا ادھر لوگ ڈھونڈیں گے اور آپ لوگوں کی ڈیلنگ کروا کے آپ کو نگران منسٹر بنوائیں گے. تو لوگ بہت سارا سرمایہ اور وعدے وعید لے کر اسلام آباد بلوچستان کے پہنچے ہوئے ہیں نگران منسٹر بننے. لیکن یہ اب دیکھنا ہے فیصلہ کہ آج اس صورتحال میں جب ملک کا یہاں نام لینے پہ بھی شاید بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہوتا ہے ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے، تو ایسے میں وہ لوگ جو ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ملک کے لیے کچھ کیا ہے اور کر رہے ہیں، تو ان کو نگلیکٹ کرنا یقیناً نہ صرف ان کے لیے بلکہ صوبے اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. تو کوشش یہ کریں گریسفل بندے لائیں. اگر آپ بات آتی ہے کہ بھائی یہ بندہ پیسے دے کر آیا ہے، چاہے جس کو بھی دیے، پولیٹیشین کو دیے ہیں یا کسی طاقتور حلقے کے کسی انڈائریکٹ کارندے کو دیے ہیں، تو یہ یقیناً بہت بڑی بدنامی ہوگی. بلوچستان میں پہلے ہی بہت زیادہ ہوا ہے. ایسے گریس والے لوگ آئیں کہ یار ہم کہیں کہ چلو وہ تو ہم نہیں کر سکتے تھے، جنرل الیکشن میں تو ادھر ادھر وہ کیا، یہ نگران ہے، نگران میں تو چن کے لوگ لائے جاتے ہیں. تو ایسے جس طرح محفوظ علی خان صاحب جیسے لوگ ہیں، جس طرح اور ایسے بہت زیادہ گریسفل لوگ ہیں، ان کو لایا جائے، نہ کہ جو اب ہم سن رہے ہیں کہ یہ جو کرپٹ ترین ٹھیکیدار کاشف ٹھیکیدار جو CNW کو ٹھیکے پہ چلا رہا ہے، جس کو منسٹر نے ٹھیکے پر دیا، کہتے ہیں کہ اس کے جو ہم اس پر تحقیق کر رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ ایک اچھا پروگرام ہم کریں گے. اس نے جو کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے ہیں اور تباہ کیے ہیں روڈ اور بہت ساری چیزیں، کہ یہ بھائی پلاسٹک کے چپلوں میں ہوتا تھا، آج یہ کروڑ پتی ارب پتی کیسے بنا. آج یہ جو ہے نا لوئس وٹان کے جوتے پہنتا ہے جو کم سے کم 3 لاکھ کے ہیں. آج کہاں بنگلے آئے ہیں کہ یہ اتنے اہم اس پر رہتا ہے، کوئی وہ آتی ہے اس کا نام آتا ہے. تو CNW میں تو اس نے وہی کر دیا نا، اس کو تو کاروباری بنا دیا. بہت جگہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا سیکٹریوں کا جو ہے نا فرنٹ مین ہے. بہت سارے ایسے ہیں، اس کے بہت وہ ہیں، اس پر کسی دن الگ سے ہم بحث کریں گے. تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، تو ہماری کسی اور کو وہ نہیں، کیونکہ ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں سیدھی بات یہ ہے کہ بلوچستان کو اس دفعہ تو ایسا ہے کہ موجودہ جو یہاں اس کا سیکٹر ہے یہ بھی اس طریقے سے وہ نہیں کر رہا ہے. ڈائریکٹ جنرل فیصل نصیر صاحب جو ہے نا وہ بلوچستان کو انہوں نے اچھا وہ دیا ہوا ہے، کیونکہ سروس یہاں کی ہوئی ہے، سب چیزوں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں، تو ان کی طرف سے ہی اوکے ہوگا. بہت سارا ہو سکتا ہے 100 نہ ہو، لیکن 60% 70% تو وہیں سے ہوں گے.
اگر یہ کسی کو اوکے نہیں دیتے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ موجودہ گورنر ہے, اس کو اوکے نہیں مل رہا تھا کتنے عرصے تک, کیئر ٹیکر جو ہے نا وہ نگران جو ہے نا وہی رہا, اسپیکر ہی گورنر رہا. تو یہ چیزیں ہیں. تو اگر اتنا سب کچھ مشکل وقت انہوں نے یہاں پہ دیکھا, کتنی دفعہ جان جاتے جاتے گئی. ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا رزلٹ اورینٹڈ ہے, ان کو سپر سپاہی کہا جاتا ہے. ان کو وہی کہا جاتا ہے کہ جو پچھلا سیکٹر کمانڈر تھا اور وہ یہ اس وقت ادھر سٹی کے سیکٹر کمانڈر تھے, کہ تو ان کا کافی وہ کلیش بھی تھا, کہ بھائی کلیش اس صورت میں تھا کہ یہ ہیں ٹارگٹ اورینٹڈ, کہ بھائی یہ کام ہے تو یہ کرنا ہے. وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی ذرا احتیاط کرنی ہے, ایسا وہ نہیں کرنا, ایسے کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت دبنگ ٹائپ کے وہ افسر رہے ہیں. یہ تو پی ٹی آئی والے نے نام لیا تو ان کا کیا حشر نشر ہوا, ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کی ملک کے لیے, اسٹیٹ کے لیے بہت خدمات بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں. پھر میں نے کہا جب جنگ ہوتی ہے تو دکھ تو ہمیں تو دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو لیکن انہوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا, ادھر وزیرستان, کراچی, لیکن جہاں گئے اسٹیٹ کو جو چاہیے تھا وہ انہوں نے کر کے دکھایا. اب بلوچستان پہ بھی ان کی نظر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے, اور یہ موجودہ آرمی چیف کے بھی بڑے خاص ہیں. وہ جب DGMI تھے تب بھی, کیونکہ یہ ان کی جو سروس تھی ساری انٹیلیجنس میں گزری فیصل نصیر صاحب کی, تو ان کا اس وقت سے ایک لنک تھا, اور یہ موسٹ ان کے فیوریٹ افسران میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو گزارش یہی ہوگی ہماری, ہم بھی ڈائریکٹ سیدھی بات کریں گے, ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے, جو بھی پروگرام کیا جائے وہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہی ہو. تو باقی زندگی ہے, آنی جانی ہے, لیکن اگر اس پیشے کا ہم نے بھی انتخاب کیا ہے تو ہم بھی تیار ہیں. لیکن یہ ہے بات وہ کریں گے جو گراؤنڈ ریئلٹی کو, جو عوام کے دل کی بات ہے. تو گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ جو جس شخص کو اوکے دیں خدا را اس کا کوئی کریکٹر ہو, اور خدا را اپنے ان سے وہ کرنی ہے کہ کہیں یہ کسی کو پیسے دے کے تو نہیں آیا, کہیں کوئی کمٹمنٹ کر کے تو نہیں آیا. اگر ہمیں نگران میں بھی کرپٹ اور پیسے دے کر منسٹر ملیں گے, وزیر اعلیٰ ملیں گے جو پہلے ہی کمپرومائزڈ ہو کر آئے, تو پھر کیا ہوگا. پھر یہاں پہ بلوچستان میں پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا وہ زندگی گزار ہی رہے ہیں, جی نہیں رہے ہیں. یہاں پہ ہر موڑ پہ بس جو چیز ہے وہ موت ہے. تو کوئی اچھے لوگ آئیں گے تو تھوڑا زندگی کے لیے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی کوئی حکمران ہے, اور دوسرے عام لوگوں کو بھی انسان سمجھتے ہیں, اور اس کے لیے بھی ان کے لیے بھی کوئی واقعی کوئی پالیسی بن رہی ہے, اور واقعی ان کی زندگیاں تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.